अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हम सारे लोग मुसलमान हैं, मज़हब इस्लाम से ताल्लुक़ रखते हैं और इस्लाम एक इंतहाई पाकीज़ा और नफीस मज़हब है। और इस्लाम चाहता है कि मुआशरा के अंदर पाकीज़गी हो, ख़यालात की पाकीज़गी हो और ज़हनी परागंदगी को इस्लाम ख़त्म करना चाहता है। इस्लाम एक मुकम्मल निज़ाम हयात है और ज़िंदगी के हर मोड़ और हर रुख पे इस्लाम ने रहनुमाई की है। इस्लाम के अंदर ना कोई ऐसा दिन है, ना कोई ऐसा त्यौहार है और ना कोई ऐसा कानून या रस्म व रिवाज हैं जिनसे कोई ज़हनी आलूदगी की हल्की सी बदबू भी आती हो। यह फरवरी का महीना चल रहा है और 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के नाम से मुल्क पाकिस्तान के अंदर भी बाज़ लोग ये त्यौहार मनाने की कोशिश करते हैं या बाकायदा तौर पर बाज़ मनाते भी हैं। दुकानों पर फूल सजाए जाते हैं, फूल बेचे भी जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दिन की तारीख क्या है? यह दिन एक गंदी सोच और ज़हनी परागंदगी से जन्म लेने वाला है। 3री सदी ईस्वी में एक ईसाई पादरी जिसका नाम वैलेंटाइन था, और पादरी हजरात ये ईसाइयत के अंदर बड़ा अहम मुकाम रखते हैं। इन्हें मुकद्दस बाप का नाम दिया जाता है और ये लोगों को गुनाहों से पाक करने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाते हैं। और इसी तरह कलीसियाओं के अंदर कुछ कमवारी औरतें रहती हैं जिन्हें रहबाएं कहा जाता है। ये कमवारी खवातीन सारी जिंदगी कमवारी रहती हैं और किसी से जिनसी ताल्लुक़ कायम करना इनका मजहबी तकद्दुस की पामाली समझा जाता है। तो वैलेंटाइन जो पादरी था, ये एक ईसाई राहबा पे आशिक हो गया। यह मुकम्मल तारीख जो है इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अंदर मौजूद है, आप वहां से इसका मुताला कर सकते हैं। और मेरी मुकम्मल किताब भी इस पर मौजूद है, जिसमें साल भर के अंदर आने वाले जितने भी गैर इस्लामी त्यौहार हैं, बसंत है, वैलेंटाइन डे है, अप्रैल फूल, हैप्पी न्यू ईयर, या इसके अलावा जितने भी दिन हैं, कुरान और हदीस की रोशनी के अंदर उनकी तारीखी हैसियत को वाज़ेह किया गया है। तो वैलेंटाइन ने एक ईसाई राहबा से जिनसी ताल्लुक़ कायम करना चाहा, उससे बदकारी करना चाहता था। उस खातून ने इनकार किया तो इसने एक फर्जी ख्वाब उसको सुना दिया कि मैंने ख्वाब में देखा है कि अगर 14 फरवरी को कोई राहिब, कोई दरवेश या पादरी किसी राहबा के साथ जिनसी ताल्लुक़ कायम कर ले तो उस पर कोई कदगन नहीं है, उसको कोई गुनाह नहीं मिलता है। अब ये एक फर्जी ख्वाब के जरिया से उस औरत को अपने जाल में फंसा के उसके साथ इसने बदकारी की। और जब लोगों को पता चला, उन्होंने इन्हें गिरफ्तार किया, इनको जेल हो गई, फिर उनको कत्ल कर दिया गया, फांसी पे चढ़ा दिया गया। यह मामला यहां तो खत्म हो गया। और कुछ अरसा बाद लोगों ने इस जोड़े को शहीद मोहब्बत का नाम देके वैलेंटाइन डे के नाम से 14 फरवरी को यह दिन मनाना शुरू कर दिए। अब अंदाजा कीजिए, हमारे जितने भी त्यौहार हैं, ईद उल फितर है, ईद उल अज़हा है, या जितने भी इस्लाम ने कुछ त्यौहार दिए हैं या जो भी असूल व ज़वाबित दिए हैं, उनके अंदर इंतहाई पाकीज़गी पाई जाती है। लेकिन इस दिन की पुष्ट पे एक गंदी सोच और ज़हनी परागंदगी जो है
وہ پائی جاتی ہے۔ اور تھوڑی سی ایک بات اور بھی سمجھنے والی ہے، آج بعض بھائی اس دن کے مقابلہ میں کچھ نئے دن نکال کے بیٹھ گئے ہیں۔ بعض بھائی ہیں وہ کہتے ہیں ہم چادر ڈے منائیں گے، حجاب ڈے منائیں گے، یا اس کے علاوہ عشرہ حیا کا نام دے کر ایک باقاعدہ عشرہ جو ہے اس میں حیا کی تعلیم اور ترویج کی جائے گی۔ عزیز دوستو بھائیو، میں اس معاملے کو تھوڑا سا ایک اور نقطہ نظر سے دیکھتا ہوں۔ اسلام نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا ہے کہ برائی کے مقابلہ میں کوئی نیا دن جو ہے ایجاد کیا ہو۔ نہ ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کیا ہے کہ مشرکین کو دیکھ کر یا بدعتی لوگوں کو دیکھ کر یا یہود و نصارہ کے مقابلہ میں آپ علیہ السلام نے کوئی نیا دن بنا لیا ہو۔ اسلام میں صرف ایک ہی اصول ہے اور وہ ہے تبلیغ کا۔ ہمیں لوگوں کو آگاہی دینی چاہیے، لوگوں کو تبلیغ کرنی چاہیے کہ یہ گندگی ہے، اس کی طرف آپ مت جائیں، اس کو چھوڑ دیں، اسلامی نظام کی طرف آئیے، اپنے ذہنوں کو پاک کریں، حجاب اختیار کریں، شرم و حیا کو اپنا زیور بنائیں۔ اس کی تبلیغ ہونی چاہیے، نہ یہ کہ ہم دن کے مقابلہ میں کوئی دن منانا شروع کر دیں۔ اسلام نے کیا ضابطہ دیا ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو بندہ کسی برائی کو دیکھتا ہے اگر اس کے اندر قوت پائی جاتی ہے وہ اسے اپنے ہاتھ سے روکے۔ فإن لم یستطع، اگر وہ قوت نہیں رکھتا ہے فبلسانہ، ہی اپنی زبان سے روکے، زبان سے تبلیغ کرے۔ اگر یہ بھی قوت نہیں رکھتا ہے فبقلبہ، اپنے دل سے برا جانے۔ اپنے ہاتھ سے روکے اور اس کے بعد ہے اپنی زبان سے روکے اور پھر یہ ہے اپنے دل سے برا جانے۔ میں والدین سے مخاطب ہوں، کم از کم والدین کی اتنی ذمہ داری تو بنتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اساتذہ سے مخاطب ہوں، کم از کم ان کی اتنی ذمہ داری تو بنتی ہے کہ وہ اپنی اولاد اور اپنے طلبہ پر تو کنٹرول رکھتے ہیں، اگر نہیں روکتے، یہ بچے اگر باز نہیں آتے ہیں تو پھر انہیں ہاتھ سے روکا جائے۔ کیا ایک والد کے اندر اتنی مذہبی غیرت موجود نہیں ہے کہ اگر اس کا بیٹا یا اس کی بیٹی اس طرف رجحان رکھے تو اسے مارے بھی، اس کی پٹائی کرے؟ یہ تبلیغ کا سب سے پہلا درجہ ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ محلہ کے لوگوں کو پکڑ لیں، کم از کم اپنی اولاد کی حد تک تو بندے کو ہاتھ کے ساتھ بھی تبلیغ ضرور کرنی چاہیے۔ اگر یہ نہیں ہے، اب زبان سے سمجھائیں، اس پر درس دیں، اس پر لیکچر دیں، جمعے میں بیان کریں، دروس کے اندر بیان کریں، یہ ساری تبلیغ ہے۔ مگر ان کے مقابلہ میں ہمیں ایک نیا دن نہیں منانا چاہیے، ہمیں جو ہے دنوں کا اس طرح سے اضافہ نہیں کرنا چاہیے۔ فرمایا تیسرا درجہ ہے، اگر یہ بھی قوت نہیں رکھتا ہے فبقلبہ، اپنے دل سے برا جانے۔ اب دل سے برا جاننا کیا ہے؟ مثال کے طور پہ آپ یہ سمجھیں ایک ایسی مجلس ہے جس کے اندر بے حیائی پر بات ہو رہی ہے، اسی دن کے حوالہ سے وہاں شغل لگ رہا ہے، تو بندہ کہے میں دل سے برا جان رہا ہوں اور وہاں بیٹھا رہے، نہیں، یہ دل سے بھی برا نہیں جان رہا۔ دل سے برا جاننا یہ ہے کہ وہاں سے اٹھ کے چلا جائے، کم از کم اس کے چہرے پر ناگواری کے اثرات تو آنے چاہیے۔ اور یہ جو تیسرا درجہ ہے نا، اس کے بارے میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ یعنی اگر یہ بھی درجہ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ایمان کے سب سے کمزور درجہ پر بھی فائز نہیں ہیں، یعنی آپ کا ضمیر مر چکا ہے۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر،
خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. قوم رسول ہاشمی کا ایک خاص مزاج ہے، اس کی ایک خاص ترکیب ہے، اور قوم رسول ہاشمی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تربیت کی ہے. اللہ رب العالمین نے ایک خاص اس کو ضابطہ حیات دیا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ